حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے۔ شیطان ایز جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے۔ ہم کہہ رہے تھے سورۃ یوسف، اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17۔ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ ویسے ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنے بڑے سبق کیا دیے تھے۔ ہم نے پڑھا نا کہ ان کے بھائی جو تھے، 10 بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، حسد ہو گیا تھا نا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ باپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات آپ غور کرنی ہے آپ نے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا غلطی سے کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا، میں آپ کو دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کہ کر کیا جاتے ہیں، وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے میں جیلسی آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اسے بھی حسد آ جاتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھائی ہے کہ حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو اگر یہ ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ ہمیں تباہ کر دے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے، میں یہی کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے میں تو نہیں ہے، رائٹ؟ ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کوشچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں، میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر تو پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان، اب دیکھیں دل ہے نا، دو ہی چیزیں، دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، رائٹ؟ اللہ سے ایمان جو ہے نا اس کی جگہ رہنے کی کون سی ہے؟ دل ہے، اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ ہے رہنے کی۔ تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا، کہ اتنے راستے ہوتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، اب دل ہے نا، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے، اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جس میں شیطان نوک کرتا رہتا ہے، نوک کرتا رہتا ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ کے القاء کریں، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا۔ ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کو دھتکاریں گے نا ایسے سے کر کے تو وہ چلا جائے گا، اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے، آپ اس کو دھتکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو، رائٹ؟ شیطان ایز جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان کی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ ایک بند، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں۔ اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتا ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے۔
اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے، کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچے حسد ہے۔ اب اس نے وہ نوک کر رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا، اس کو اس کی تعریف نہیں کریں گے، جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل، اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے، یہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، اور دس از ویری کامن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے، اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں، تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ، تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک مقام آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے، کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں 2 بیویاں جن کی ہوتی ہیں، ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں، اکیلے میں آپ سوچیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں۔ اگر دیکھیے، اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، بتا دیا تھا کہ جو جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا، ان سے حسد ہوگا، کیونکہ ہم بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو، تو جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے، وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے، اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا، دروازہ اب کھل گیا، شیطان نے اس کو نوک کر کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی، کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔